اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھیں، میسیج کے شروع میں ہی میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ 5 منٹ نکال کے اس میسیج کو پورا سن لیں۔ یہ میسیج میں تقریباً 10 سال قرآن پڑھنے اور پڑھانے اور سیکھنے اور سکھانے میں انوالو ہونے کے بعد جن رزلٹس پہ پہنچا ہوں ان کی بیس پہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ دیکھیں، سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے حالات بہت خراب ہیں، اور جن جن لوگوں کے ریلیٹیوز باہر کے ملکوں میں ہیں وہ آئے روز یہی میسیج بھیجتے رہتے ہیں کہ آپ باہر آ جائیں اور بھاگ جائیں یہاں سے، اور سارا پیسہ ودرا کر لیں اور بس بھاگ جائیں پاکستان سے۔ تو ہم کیوں بھاگ جائیں یہاں سے؟ یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، ہمارے بچے ہیں یہاں، ہمارے والدین ہیں یہاں، ہمارے والدین کی قبریں ہیں، ہمارے بزرگوں کی قبریں۔ یہ بڑی مشکل سے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دے کے ملک حاصل کیا، تو اگر ملک پہ مشکل وقت آئے یا گھر پہ مشکل وقت آئے تو اس کا یہ حل تو نہیں ہوتا کہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں اور اوروں کے گھر میں جا کے رہنا شروع کر دیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے، اور مقصد آج ابھی اس وقت صرف یہ ہے کہ ان مسائل سے نکلنے کا حل کیا ہے۔ تو ہمارے پاس قرآن ہے، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، تو کیا ہمیں کوئی ہیلپ نہیں ملتی وہاں سے، کوئی رہنمائی نہیں ملتی؟ یہ ایک مٹیریلسٹک ورلڈ ہے، اس میں ہم کیسے نکلیں ان مسائل سے، کیونکہ یہ بڑے گمبھیر ہو چکے ہیں۔ ایک کامن مین جو ہے اس کے ذمہ کیا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ چونکہ ایک عام آدمی تو یہی سوچتا ہے کہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اسٹیئرنگ ویل جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ خود فسق اور فجور کا شکار ہیں، اور وہ جس طرف معاشرے کو لے کے جائیں گے وہیں جائے گا معاشرہ ان کے پیچھے پیچھے۔ تو اگر یہ معاشرہ جو ہے یا یہ سب کلچر ایک بھیک مانگتا کلچر ہے، اور اس کی بیس پہ ہی ہماری اکانومی بھی چل رہی ہے یا چلائی گئی ہے، تو اس میں عام آدمی کا تو کوئی قصور نہیں، کامن بندے نے کیا کرنا ہے؟ تو کیا کامن آدمی جو ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا؟ تو میں قرآن سے آپ کو آج 2 حل بتاتا ہوں، اور مجھے یقین ہے، اور قرآن کی بیس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر لوگ اس کے اوپر آ جائیں گے، اکثریت آ جائے، سب تو نہیں آ سکتے، اکثریت آ جائے اگر، تو یقین کریں اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دیں گے۔ اس لیے کہ حالات جس نہج پر پہنچ چکے ہیں ان کو بدلنے کے لیے اب ڈیوائن فورس ہی چاہیے۔ اللہ ہی بدل سکتا ہے ان حالات کو، کسی انسان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ آپ جتنے مرضی اسکالرس کو بٹھا لیں اور وہ آپ کو لمبے لمبے پلانز دے دیں، شارٹ ٹرم پلان دے دیں، لانگ ٹرم پلان دے دیں، شارٹ ٹرم ریوائول آف اکانومی، لانگ ٹرم ریوائول دے دیں، جو مرضی پلان دے دیں، ایگزیکیوشن نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ ایگزیکیوشن کا کوئی پلان نہیں ہے۔ ایگزیکیوٹ جن لوگوں نے کرنا ہے، جن فورسز نے کرنا ہے، وہ اٹ سیلف جو ہیں ان کو راستہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ کیسے کریں، اور انڈیویجولی معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ وہ جو ٹولز ہیں، آپ کی جو مشینری ہے جو ایگزیکیوشن والی ہے، وہ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتی ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ نمبر 1 طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن سے، قرآن ایک پرسپیکٹو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ استغفار شروع کر دیں۔ سب، چھوٹا بڑا، امیر غریب، ہر کلاس کا حکمران، ٹاپ لیول سے لے کے نیچے تک، سب لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے استغفار کریں۔ اور قرآن سے ہمیں بہت سی اس میں رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، سورہ نوح میں آتا ہے 29ویں سپارے میں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اے لوگو استغفار کرو اپنے رب سے، وہ بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر برسائے گا آسمان سے موسلا دھار بارش، دھڑا دھڑ نعمتیں ملیں گی اللہ کی تمہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، مدد دے گا تمہیں مال سے، بیٹوں سے، مطلب نفری سے، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، اور جنات بنائے گا، نہریں جاری کر دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ استغفار کی بدولت ہوں گی۔ تو صدقے دل سے اللہ سے استغفار کریں، 10 بھی کریں روزانہ، 100 دفعہ پڑھیں استغفار، لیکن بیک آف مائنڈ میں صدقے دل سے استغفار کریں کہ اللہ جو ہم گناہ کرتے رہے ہیں، گناہ صرف حقوق اللہ کے نہیں ہیں، بلکہ کرپشن، چوریاں، جھوٹ، سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال، اور بے ایمانی اور ڈس آنیسٹی ٹو یور پروفیشن، یہ سارے گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ فسق اور فجور ہے، ظلم ہے چھوٹوں پہ، اور میرٹ نہیں ہے، اور کرپشن اور سفارش کلچر، سب بے ایمانیاں ہم نے کی ہیں آج تک جب سے پاکستان بنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے استغفار کریں۔ سورہ انفال میں ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی کیا کریں گے اللہ تعالیٰ عذاب دے کے
ان لوگوں کو جبکہ آپ ان میں ہیں. وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، اور اللہ نہیں ہوگا انہیں عذاب دینے والا جبکہ یہ استغفار کرتے ہیں. تو استغفار سارے پکڑ لیں اس کو لازم، تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ خود حالات کو بدلیں گے. خود اللہ تعالیٰ اس طرح کا ایک چینج آئے گی، میکینزم ڈیوائز ہو جائے گا کہ حالات بدل جائیں گے. اور یہ ڈیوائن نہیں ہو سکتا، یہ کسی انسان کے بس کا اب روگ ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ دوسرا حل یہ ہے کہ سب لوگ نماز پہ آ جائیں. جیسے ہی اذان ہو، اللہ تعالیٰ کا منادی، وہ ماسٹر ہے آپ کا اللہ میرا ہم سب کا، وہ پکارے، بالکل غلاموں کی طرح اٹھ کے دوڑتے چلے جائیں. صرف ایگزمپشن ان لوگوں کو مل سکتی ہے جو انسانی جان بچا رہے ہیں اس وقت ایکٹیولی. ادروائز جو جتنے بھی آپ کے امپورٹنٹ کام ہیں، آپ کے بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی امپورٹنٹ میٹنگ نہیں ہے اس نماز کے آگے. 70 سال سے آپ میٹنگز ہی کر رہے ہیں اور جن حالات میں ملک پہنچا ہوا ہے وہ بھی دیکھ ہی رہے ہیں سارے. تو کوئی بھی کام اللہ کے بلاوے سے زیادہ ضروری نہیں ہے. جیسے ہی اذان ہو دوڑتے چلے جائیں سارے. اس کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن میں. یہ قرآن سے رہنمائی ہے. اس میں سورہ یونس میں آتا ہے یہ کہ بنی اسرائیل کی قوم جس کو فرعونیوں نے غلام بنایا ہوا تھا، اس قوم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں اس قوم سے نجات دے. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں کافر قوم سے نجات دے اپنی رحمت سے، اور ہمیں تختہ مشق نہ بنائیں فرعونیوں کے آگے کہ ہم پہ ظلم کرتے ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی بڑی قابض قوم جو تھی فرعونی، ان کو ڈیوائن قوت سے اللہ نے ایک معجزاتی طور پہ انہیں چھڑایا جب. اور اس کا جواب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اپنی قوم سے کہیں کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنائیں اور نماز کو قائم کریں. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں آیا وَاسْتَعِینُوا، اور یہ جمع کا صیغہ ہے. سب لوگوں مدد طلب کرو، سب لوگوں اجتماعی طور پہ مدد مانگو. بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. تو یہ دو چیزیں ہیں جو پریکٹیکلی پاسبل ہیں اگر ان کا پرچار کیا جائے اوپر سے لیول سے لے کے نیچے تک، کہ لوگ نماز پہ آ جائیں اور استغفار کریں. ادروائز آپ یقین کریں کہ فزیکلی آپ جتنے مرضی پلانز بنا لیں ان کی ایگزیکیوشن کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہونی ایگزیکیوشن. یہ دو چیزیں ہیں، اگر آپ انڈیویجولی بھی کریں گے تو آپ کی انڈیویجول لائف میں تبدیلی آ جائے گی. آپ اجتماعی طور پہ کریں گے تو آپ کی اجتماعی لائف میں تبدیلی آ جائے گی معاشرتی سطح کے اوپر. باقی بھاگ کر جانا ہے جہاں چلے جائیں. سیف کوئی سمجھتا ہے اپنے آپ کو جہاں، تو سیف کوئی نہیں ہے. انسان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کے تو اگلے سانس کی گارنٹی نہیں ہے اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں آنا. تو یہ لگتا ہی ہے ایسے کہ انسانی دل کا سکون ہو جاتا ہے جا کے کہ جی میں سیف ہو گیا ہوں. سیف کوئی نہیں ہے. جب اس کو اللہ سیف کرے وہی سیف ہے. اور ویسے بھی اگر ایک گھر ہے اس میں پرابلمز ہیں تو اس کا یہ حل تو نہیں ہے کہ آپ سارے اچھے لوگ جو ہیں وہ ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں، گھر کو چھوڑ کے چلے جائیں. پھر تو ضروری تباہ ہو جائے گی چیز. یہ ویسے بھی ایک معاشرے کے اندر ایک بیلنس ہوتا ہے اچھائی اور برائی کا. جب اچھائی زیادہ ہو جاتی ہے تو حالات بہتر ہو جاتے ہیں. جب برائی زیادہ ہو جاتی ہے اور اچھائی کم یا ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ لپیٹ دیتے ہیں. کائنات کا بھی یہ اصول ہے کہ جب برائی ہو جائے گی اللہ کا نام لیوا کوئی نہیں بچے گا یہاں پہ، تو اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو بھی لپیٹ دیں گے. تو بس یہی ایک ریکویسٹ تھی کہ خدا را یہ نہ سوچے کہ میرے ایک کے استغفار کرنے پہ یا ایک کے نماز پڑھنے سے کیا ہوگا. بہت کچھ ہوگا، بہت کچھ ہوگا. تو قوم استغفار پہ آ جائے اور نماز پہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ حالات بدلیں گے. لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. السلام علیکم.